آبنا ہرمز پر پھر کشیدگی، ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر حملے، امریکی فوج کے ایران میں فضائی کارروائی، متعدد عسکری اہداف کو نشانہ بنایا، ایران کے شہر سیرک میں دھماکوں کی آوازیں، ایرانی میڈیا کے مطابق متعدد دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی ویب سائٹ نے امریکی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران پر حملہ کر دیا ہے۔ امریکی فوج آبنا ہرمز میں کارروائی کر رہی ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر کے علاوہ ساحلی ریڈار تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ حملے سنگاپور کے تجارتی جہاز پر ہونے والے ڈرون حملے کے رد عمل میں کیے گئے۔ ایران کا فضائی حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، جواب میں خطے میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کارروائی امریکہ کی جنگ بندی اور آبنا ہرمز سے متعلق بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی پر کی گئی ہے۔ بحرین کے ایرانی ڈرون حملے کی مذمت، بحرین کی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ ایرانی ڈرونز نے بحرینی سرزمین کو نشانہ بنایا اور شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ پرتشدد کارروائیوں کا جواب دیا جائے گا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایکس پر بیان، کہا اگر انہیں اس بات پر اختلاف ہے کہ مفاہمتی یادداشت پر کس طرح عمل درآمد ہو رہا ہے تو وہ فون اٹھا کر ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ایران نے امریکی حملے مفاہمتی یادداشت کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے حملے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری امریکہ اور ان تمام فریقین پر عائد ہوتی ہے جو جارحانہ کارروائیوں میں تعاون کر رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر کے سینئر فوجی مشیر محسن رضائی نے کہا آبنا ہرمز میں کشیدگی پیدا کر کے امریکہ معاہدے کی 5ویں شق کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی کا جواب فوری اور فیصلہ کن دیا جائے گا۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے بحرین پر ایرانی ڈرون حملوں کی مذمت، سعودی وزارت خارجہ نے حملوں کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے نقصان دہ قرار دیا۔ قطری وزارت خارجہ نے حملوں کو بلا جواز قرار دیتے ہوئے کشیدگی میں کمی اور سفارتکاری جاری رکھنے پر زور دیا۔ اماراتی وزارت خارجہ کا بحرین کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد معاہدے پر دستخط اعزاز کی بات ہے۔ فیلڈ مارشل نے اس کے لیے دن رات انتھک محنت کی، انہیں خصوصی طور پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کراچی میں پاکستان نیول اکیڈمی PNS رہبر میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا ماں کے حق میں پاکستان نیوی کا کردار شاندار رہا، ملک کو اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا سامنا ہے، پاکستان دہشت گردی کے جڑ سے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے 3 جولائی کو ایران جائیں گے۔ وزیراعظم کے ساتھ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ایران جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ میں رابطہ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ایرانی وزیر خارجہ نے امن عمل آگے بڑھانے میں پاکستان کے مسلسل تعاون کو سراہا۔ عباس اراقچی نے ایرانی عملے اور ماہی گیروں کی بحفاظت وطن واپسی پر پاکستان سے اظہار تشکر کیا۔ مستقبل میں بھی قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کی برطانوی ہم منصب سے بھی گفتگو، برطانیہ کا پاکستان کی امن کوششوں پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔ حزب اللہ نے لبنان اسرائیل معاہدہ مسترد کر دیا، مسلح جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ تنظیم کے سربراہ نعیم قاسم نے واشنگٹن فریم ورک کو توہین آمیز اور خود مختاری پر سمجھوتہ قرار دیا۔ ایران امریکہ معاہدے کو نافذ کرنے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دنیا کا بوجھ کندھوں پر اٹھا لیا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر منفرد تصویر شیئر کی جس میں انہیں یونانی دیوملائی کردار اٹلس کے انداز میں زمین کو اٹھائے ہوئے دکھایا گیا۔ آزاد کشمیر میں سیاسی استحکام کے لیے جماعت اسلامی میدان میں آ گئی۔ حافظ نعیم الرحمان PTI قیادت سے ملنے پہنچ گئے۔ بیرسٹر گوہر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا آزاد کشمیر کا مسئلہ بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر بیانات دے کر جلتی پر تیل چھڑک رہے ہیں۔ غیر ذمہ دارانہ بیان دینے والے وزیر خود کو کشمیری بھی کہتے ہیں اور تاریخ بھی نہیں پڑھتے۔ آزاد کشمیر سے متعلق رابطوں کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے، آج وزیراعظم سے بھی بات کروں گا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر بولے جماعت اسلامی کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم امن کے لیے مشترکہ کوششیں کریں گے، سیاسی بیان بازی اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کی قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی، سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی سے بھی ملاقات ہوئی۔ چیلنج کرتا ہوں پورے سندھ میں ایک سڑک بھی خراب نہیں، جو سڑکیں وفاقی حکومت کے ماتحت ہیں اس کا بیڑا غرق ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل میمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، کہا وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے سڑکیں بنانے کے لیے تیار نہیں۔ یلو لائن BRT منصوبہ کراچی کے شہریوں کی بڑی کامیابی ہوگا۔ شارع بھٹو پر MTM اراکین سفر کرتے ہیں لیکن سامنے کبھی تعریف نہیں کرتے۔ سید غنی نے کہا کراچی کا لاہور سے موازنہ ہوتا ہے، لاہور اس لیے آگے بڑھ گیا کیونکہ وہاں MTM نہیں تھی۔ یونٹ انچارج کی بات کرتے ہو، ہم تو اس قائد کے خلاف دھڑلے سے بولتے تھے جسے آپ نے چھوڑ دیا۔ میئر کراچی پر تنقید کریں،
ہو سکتا ہے وہ شہریوں کی توقعات پر پورا نہیں اترتے ہوں. خواہش ہے شہر سے اسٹریٹ کرائم ختم ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہیں. جرائم کم ہوئے لیکن ہم اب بھی مطمئن نہیں. کراچی لندن اور نیو یارک سے زیادہ پرامن ہے. اب یہ 1992 والا کراچی نہیں. وزیر داخلہ سندھ ضیاء النجار کا اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کراچی جتنا اردو بولنے والوں کا ہے اتنا ہی سندھی، پنجابی اور پٹھانوں کا بھی ہے. کراچی سندھ کا دارالحکومت ہے اور رہے گا. تقریروں سے ادھر ادھر نہیں ہوگا. پی پی حکومت میں بوری بند لاشیں نہیں ہونے دیں گے. ناصر حسین شاہ نے کہا کچھ عناصر کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے کی غیر آئینی باتیں کر رہے ہیں. وفاق کے پاس اپنا فعال بلدیاتی نظام نہیں. آئین کے آرٹیکل 140 پر حقیقی طور پر سندھ میں عمل ہو رہا ہے. ایم کیو ایم کے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر طہا احمد نے کہا صوبے کو غداری سے کیوں منسوب کیا جاتا ہے؟ نئے صوبوں کی بات آئین پاکستان میں موجود ہے. پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زلزلہ. 5.9 شدت کے زلزلے سے اسلام آباد بھی لرز اٹھا. لوگ گھروں سے نکل آئے. خیبر پختونخوا اسمبلی میں اراکین نشستیں چھوڑ کر باہر نکلے. لاہور، شیخو پورہ، قصور، میاں والی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں خوف و ہراس. پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، قبائلی اضلاع، مالاکنڈ ڈویژن، ہزارہ ڈویژن میں بھی جھٹکے. گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقے بھی لرز اٹھے. بلوچستان کے سرحدی اضلاع میں وقفے سے جھٹکے. کوئٹہ کے قریب دشت کے علاقے میں راستہ بھولنے والے کراچی کے خاندان پر فائرنگ. نادآباد کراچی کا رہائشی علی جمیل جاں بحق، خاتون شدید زخمی. گاڑی میں موجود 2 بچے بال بچے. متاثرہ خاندان گوگل میپ کی غلط رہنمائی سے دشت کے علاقے کھنڈ پہنچ گیا. کھنڈ میں نامعلوم مسلح افراد نے گاڑی پر اندھادھند فائرنگ کر دی. مقتول علی جمیل اور اہل خانہ اپنی گاڑی میں کوئٹہ آ رہے تھے. واقعہ گزشتہ رات پیش آیا. لاش اور زخمی خاتون کراچی منتقل کر دی. کلعدم عوامی ایکشن کمیٹی کا مالیاتی نیٹ ورک بے نقاب. گروہ میں ملوث افراد گرفتار کر لیے گئے. بیرون ملک سے بھی پیسے منگوائے جا رہے تھے. گرفتار سہولت کاروں نے اعتراف کرتے ہوئے کلعدم کمیٹی سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. رقوم کلعدم کمیٹی کی انتشاری اور تقریبی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جاتی تھی. دنیا کے مالیاتی قواعد دوبارہ لکھے جا رہے ہیں. پاکستان عالمی مالیاتی نظام کی نئی تشکیل میں فعال کردار ادا کرے گا. مالیاتی نظام سافٹ ویئر اور بلاک چین کے ذریعے خودکار ہوتا جا رہا ہے. وزیر مملکت بلال بن ثاقب کا زیورخ میں عالمی فورم سے خطاب. کا ڈیجیٹل اثاثوں کی بالادستی کا دور شروع ہو چکا ہے. پاکستان ٹوکنائزڈ فائنانس کے قواعد بنانے والوں میں شامل ہوگا. معاشی جدت کو روکنے کے بجائے مؤثر انداز میں ریگولیٹ کرنا ذمہ داری ہے. یلو لائن بی آر ٹی منصوبے میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن کا کیس. عدالت نے ملزم ضمیر عباسی کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن حکام کے حوالے کر دیا. تفتیشی افسر سے پیش رفت رپورٹ طلب. اینٹی کرپشن نے موقف اپنایا. ملزم کی ملی بھگت سے من پسند ٹھیکیداروں کو غیر قانونی فائدہ پہنچایا گیا. افسران اور ٹھیکیداروں کے گٹھ جوڑ سے سرکاری خزانوں کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا. ملزم ضمیر عباسی نے بتایا منصوبے کنسلٹنٹ ایک وزیر کا قریبی رشتہ دار ہے. عدالت نے کیس کی ضمنی چلان کو باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیا.